نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين اما بعد۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان ختم ہونے کے قریب ہے۔ 2 دن یا 3 دن جو ہے باقی ہیں ماہ رمضان کی گھڑیاں ختم ہونے کو۔ اللہ تبارک و تعالی عبادات کے حوالے سے 2 طرح کی عبادات جو ہے لازم ٹھہراتا ہے، ایک ہے بدنی اور دوسری ہے مالی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی بدنی عبادت کو لازم ٹھہراتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مالی عبادت کا بھی حکم دیتا ہے۔ بدنی عبادت کے حوالے سے ہر ایک نے اس عبادت کو سر انجام دینا ہے، غریب ہو یا امیر، کالا ہو گورا ہو، عربی ہو اجمی ہو، اس نے عبادت کرنی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جسم جیسی عظیم نعمتیں عطا فرمائیں، اور اسی نعمت کے اندر جو ہے بکثرت اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں، تو اللہ کے نعمتوں کا شکریہ بجا لانا بھی ضروری ہے۔ اور یہ وہ شکرانہ ہے کہ جس سے جب انسان اللہ کے نعمتوں کا شکریہ بجا لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے اس پر برکتیں بھی عطا فرماتا ہے، ساتھ جو اخروی اعزازات رکھے ہوئے ہیں وہ لامحدود اور ان گنت ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی مالی عبادت بھی لازم ٹھہراتا ہے، لیکن مالی عبادت ہر ایک پر نہیں ہے۔ جو مالی طور پر مضبوط ہے، یعنی جو مالدار ہے، غنی ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے دولت اس کی ضروریات سے زائد عطا فرمائی ہے، تو ان پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے مالی عبادت لازم ٹھہرائی ہے، غریب پر جو ہے مالی عبادت نہیں ہے۔ ماہ رمضان کے روزے بدنی عبادت ہیں، ہر ایک نے رکھے ہیں، رکھ رہے ہیں، چند دن باقی ہیں۔ غریب بھی روزے رکھ رہا ہے، امیر بھی رکھ رہا ہے، کالا گورا عربی اجمی ہر ایک جو ہے روزہ رکھ رہے ہیں، رکھ چکے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض ٹھہرائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں جیسا کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ان پر بھی روزے فرض تھے، اور اس کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی طرح نماز تراویح بدنی عبادت ہے، غریب بھی نماز تراویح پڑھ رہا ہے، مسجد کو آباد کر رہا ہے، امام اقتداء میں نماز تراویح پڑھ رہا ہے 20 رکعتیں، اور امیر بھی پڑھ رہا ہے، اور ایک ہی صف میں جو ہے دونوں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا خوبصورت نظام ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاد۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں تفریق کی کوشش کی گئی ہے، جو عمراء ہیں ان کے لیے الگ سوسائٹیاں ہیں، الگ مساجد ہیں، الگ جو ہے سیکورٹی سسٹم ہے، غریب وہاں داخل ہی نہیں ہو سکتا، جب اندر داخل نہیں ہوگا تو مسجد میں نماز کیسے پڑھے گا، جب مسجد میں نماز نہیں پڑھے گا تو پھر امیر کے ساتھ کندھا ملا کر کے کیسے کھڑا ہوگا، اور پھر کیسے امیر کو احساس ہوگا کہ اللہ نے مجھے تو اتنی ساری دولت دے دی ہے، بڑے بڑے محلات میں رہتا ہوں، کئی کنالوں پر مشتمل جو ہے میری کوٹھی ہے، کئی گاڑیاں ہیں، کئی ملازم ہیں، اور یہ غریب جو ہے اس کے پاس جو میرے ساتھ کھڑا ہے نماز میں، اس کے پاس رہنے کے لیے ایک مرلے کا گھر بھی نہیں ہے۔ تو وہ جو اس کے دل میں ہمدردی کا ایک جذبہ تھا، خاص کر کہ نماز کی حالت میں بندہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہوتا ہے، اس کا دل بھی نرم ہوتا ہے، اب وہ سلسلہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ غربا کے لیے الگ جو ہے علاقے، چھوٹے چھوٹے علاقے، چھوٹی چھوٹی آبادیاں، غریب آبادیاں جہاں کوئی بھی سہولت نہیں ہے، مساجد بھی ایسی ہی تنگ سی مساجد جہاں کوئی بنیادی سہولتیں بھی نہیں ہیں، اور عمرہ کے لیے جو ہے بڑی بڑی سیٹیاں۔ یہ تو ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ تو الغرض بدنی عبادت جو ہے، نماز تراویح جو ہے، دونوں جو ہے ادا کر رہے ہیں، لیکن مالی عبادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر لازم ٹھہرائی ہے، زکوٰۃ کے لیے تو خیر ماہ رمضان مخصوص نہیں ہے، اگرچہ لوگ ماہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ تو جب ہی سال پورا ہوگا، ہولانِ ہول ہوگا، زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ صدقہ فطر جو ہے یہ ہے جس کا تعلق جو ہے ماہ رمضان کے ساتھ ہے،
یعنی ماہ رمضان کے ساتھ تعلق کا معنی یہ ہے کہ جو ہی ماہ رمضان ختم ہوگا، شوال کا چاند نظر آئے گا، اور پھر صبح صادق ہوگی۔ صبح صادق کہتے ہیں کہ جب سحری کا وقت ختم ہو رہا ہو، یوں سمجھ لیں کہ آج کل کے 4:18 یا ایسے 2-4 منٹ آگے پیچھے جو ہی ختم ہوں گے، اسی وقت جو ہے اگر کسی کے پاس اتنا سرمایہ ہے جو نصاب کو پہنچ جاتا ہے، یعنی 1,35,000 اور چند 100 روپے جس کے پاس موجود ہیں، جو اس کی استعمال سے زائد ہیں، ضرورت سے زائد نہیں، استعمال سے زائد ہیں، استعمال میں نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں جو ہے بہت ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، خواتین کے پاس جو ہے برتن ہوتے ہیں، ویسی نمائش کے لیے ہوتے ہیں، استعمال میں نہیں آتے، تو وہ بھی جو ہے نصاب میں شامل کیے جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ پیسے دیکھنے ہیں، سونا دیکھنا ہے، چاندی دیکھنا ہے، بلکہ اسی طرح جو ہے کپڑے ہیں جو ضروریات سے زائد ایسی پڑے ہوئے ہیں، بستر ہیں، پھر گھر ہے جو کئی کنالوں پر، کئی کمروں پر مشتمل ہے، استعمال جو ہے 2 یا 3 کمرے ہوتے ہیں، باقی 2-4 کمرے زائد پڑے ہیں، تو وہ بھی نصاب میں شامل کیا جائیں گے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ کثیر تعداد میں لوگ ایسے ہیں کہ جن پر صدقہ فطر لازم ہے، زکوٰۃ کے اور تقاضے ہیں، اس کے لیے سال کا پورا گزرنا بھی ضروری ہے، لیکن صدقہ فطر کے لیے بس صرف اسی وقت جو ہے نا، جس کے پاس اتنا نصاب موجود ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، مرد ہو عورت ہو، اس پر صدقہ فطر جو ہے وہ لازم ہوگا، اور عام ہے، چاہے اس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں یا نہیں رکھے، نماز تراویح پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، صدقہ فطر الگ عبادت ہے، روزہ الگ عبادت ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید جو روزہ رکھے گا وہی صدقہ فطر ادا کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ صدقہ فطر جو ہے وہ مالی عبادت ہے، مالدار پر لازم ہوگی، روزہ جو ہے بدنی عبادت ہے، ہر ایک پر لازم ہے، چاہے وہ مالدار ہے یا غریب ہے، جھگیوں میں رہنے والا ہے یا DHA کا رہنے والا ہے، ہر ایک نے روزہ رکھنا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اور کوئی شرعی عذر نہیں ہے جو روزے کے لیے رکاوٹ بنے۔ تو روزہ الگ عبادت ہے، اور جو ہے صدقہ فطر جو ہے وہ الگ عبادت ہے۔ تو صدقہ فطر جو ہے اسی وقت جو ہے واجب ہو جاتا ہے، اگرچہ علماء نے افضل قرار دیا ہے، مستحب اور بہتر عمل قرار دیا ہے، واجب تو اسی وقت ہوگا، لیکن 2-4 دن پہلے جو ہے ادا کریں صدقہ فطر، یہ مستحب ہے، افضل ترین ہے، بہتر عمل ہے، اور اس کی حکمت بھی ہے۔ یہی صدقہ فطر جو ہے جو مالدار جو ہے ادا کرے گا، اس میں غریب کا حصہ ہے جو اللہ نے رکھا ہے، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقہ فطر کی صورت میں، اور اسی طرح جو ہے وہ کفارات ہیں، قسم کا کفارہ ہے، یا بہت ساری جو صورتیں ہیں زہار کی صورت میں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، فرمایا کہ تمہارے مال کے اندر جو ہے غربا کا بھی مخصوص جو ہے وہ حصہ بنتا ہے۔ جی، عمراء کے مال میں غربا کا جو ہے مخصوص حصہ ہے، تو گویا کہ عمراء کو چاہیے فوری طور پر جو ہے صدقہ فطر جو ہے وہ نکالیں اور غربا تک پہنچائیں، اور غربا بھی مارکیٹ میں جا کر، بازاروں میں جا کر کے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے جو ہے کپڑے خرید کریں، جوتے خرید کریں، باقی جو عید کے لوازمات ہیں، کیونکہ عید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا انعام ہے روزے داروں کو، اور روزہ جس طرح عمراء نے رکھا ہے اسی طرح غربا نے بھی رکھا ہے، تو یہ خوشی کا مرحلہ جو ہے جس طرح عمراء کے لیے ہے، غربا کے لیے ہے، فرق صرف یہ ہے کہ مالی طور پر یہ کمزور ہیں، تو ان کا حصہ عمراء کے مال میں ہے، وہ مال نکالیں اور غربا تک جو ہے پہنچائیں۔ تو صدقہ فطر پہلے ادا کر لینا جو ہے زیادہ بہتر ہے، اگرچہ بعد میں بھی ادا کریں گے، ادا تو ہو جائے گا، لیکن وہ جو برکات ہیں، ثواب ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، میں حدیث آگے چل کر کے سناؤں گا، تو برکات جو ہے اسی صورت میں ملیں گی، یعنی واجب بھی ادا ہوگا، ساتھ اس کی برکات جو ہیں، قبولیت جو ہے، اس پر ملنے والا اجر و ثواب جو ہے وہ بھی ملے گا۔ اور واضح ہے مسلمان تو جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ واجب بھی ادا ہو جائے، فرض بھی ادا ہو جائے، سنت بھی ادا ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مقبول بھی ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب بھی ملے، اور جو ہے وہ گناہوں کے لیے کفارہ بنے، بلندی درجات کا ذریعہ بنے، اعمال صالح میں کا اضافہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی جو حکمت بیان کی ہے وہ یہی ہے
کہ کیا ہے، فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرض رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم زکوٰۃ الفطر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو لازم ٹھہرایا، فرض ٹھہرایا ہے، یہاں واجب کے درجے میں ہے، واجب ٹھہرایا ہے، لازم اور ضروری ٹھہرایا ہے۔ آگے حکمت بیان کی گئی ہے، یہ حکمت کیا ہے، کیوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو لازم ٹھہرایا ہے؟ فرمایا کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، فرمایا کہ پہلے اس کا فائدہ یہ ہے کہ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو انسان ہے، انسان کے اندر جڑی ہوئی خواہشات ہیں، کبھی انسان کے اندر غصہ ہے، کبھی کوئی کیفیات ہے، انسان کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں، اور 11 ماہ جو انسان کی زندگی جو ہے ایسی بدمزگی سے گزرتی ہے، کوئی جو ہے شرعی آداب نہیں ہے، زندگی جو ہے شریعت مطالعہ کے مطابق نہیں ہوتی، تو اس کے اثرات جو ہے ماہ رمضان میں بھی باقی رہتے ہیں۔ تو روزے کی حالت میں جو ہے کسی کو برا بھلا کہہ دیتا ہے، کسی کو گالی گلوچ کر دیتا ہے، یا کہیں جو ہے نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، کان کی حفاظت نہیں کرتا، تو لغویات لہو و لعب جو ہے روزے کی حالت میں بھی ہو جاتی ہیں، تو واضح ہے کہ اس سے روزے پر اثر پڑتا ہے، اور روزہ جو ہے کامل کی بجائے ناقص ہو جاتا ہے، ناقص ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ نماز ہے، نماز کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، جب انسان نماز ادا کر رہا ہوتا ہے تو فرائض کی ادائیگی میں کہیں کمی رہ جاتی ہے، یعنی فرض چھوٹتا تو نہیں ہے، لیکن اس میں وہ تعدیل نہیں ہوتا، تعدیل ارکان کو ٹھہر ٹھہر کر کے ادا نہیں کرتا، خشوع نہیں ہوتا، یا واجب کی ادائیگی میں جو ہے کہیں کمی رہ جاتی ہے، یا جو ترتیب ہے، ترتیب جو ہے آگے پیچھے ہو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ آخر میں سجدہ سہو کر لیں، وہ جو نماز ناقص ہوئی تھی نماز کامل ہو جائے گی، سجدہ سہو کرنے کی صورت میں سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ تو جس طرح فرائض کے اندر اگر کمی رہ جائے تو سجدہ سہو کی صورت میں کمی جو ہے پوری ہو جاتی ہے، تو روزے کی حالت میں بھی جو ہے جو بےہودہ گفتگو ہوتی ہے، لاو و لاب ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے لغویات گناہ والے کام ہوتے ہیں، رفث، تو اس کے لیے جو ہے اس کا ازالہ جو ہے، یعنی اس کے نقصان کو پورا کرنے کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے، صدقہ فطر ہے۔ جیسا کہ امام وقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر کی اہمیت روزے کے لیے ایسی ہے جیسے سجدہ سہو کی اہمیت جو ہے نماز کے لیے ہے، یعنی وہ جو کمی ہے سجدہ سہو کی صورت میں کمی دور ہو جاتی ہے، اسی طرح روزے کے اندر جو کمی رہ جاتی ہے صدقہ فطر ادا کرنے کی صورت میں جو ہے وہ کمی دور ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی حکمت جو ہے ارشاد فرمائی ہے۔ دوسری حکمت کیا ہے، فرماتے ہیں وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، فرمایا کہ اس سے جو ہے دوسری حکمت یہ ہے کہ جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، فقیر ہیں، ان کے لیے جو ہے خوراک، ان کی ضروریات جو ہے پوری ہوتی ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، باقی عید کے جو لوازمات ہیں، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، فرماتے ہیں وہ بھی ادا ہو جاتے ہیں۔ تو دو حکمتیں ہیں، آگے بھی میں چل کر کے حکمتیں بیان کروں گا۔ پھر حدیث کے یہی الفاظ ہیں، فرمایا من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولۃ، فرمایا کہ جو شخص نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو فرماتے ہیں یہ زکوٰۃ بھی ہے، یعنی صدقہ فطر بھی ادا ہوا، واجب بھی ادا ہوا، اور یہ ایسا ادا ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو گیا، یعنی قبولیت کا اعزاز بھی اس نے حاصل کر لیا ہے۔ ہر مسلمان کی یہ دعا بھی ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ جو میں نے عمل کیا ہے، یہ تو نے میرے اوپر جو ہے صدقہ فطر لازم ٹھہرایا تو میں نے ادا کیا ہے، اسے اپنی بارگاہ مقبول کر لے، کیونکہ مقبول ہوگا تو اس پر اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب ملے گا۔ تو فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر پہلے ادا کر دیں تو فرض بھی ادا ہو گیا، واجب بھی ادا ہو گیا، اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوا۔ فرمایا ومن اداها بعد الصلاۃ، جو شخص کوتاہی کر جاتا ہے، سستی، بس یہی ہے، حالانکہ معمولی رقم ہے، کوئی زیادہ رقم نہیں ہے، معمولی سی رقم ہے، لیکن فرمایا کہ جو شخص نماز عید کے بعد ادا کرتا ہے تو فرمایا فہی صدقۃ من الصدقات، یہ ایک صدقہ ہے، یعنی واجب تو ادا ہو گیا ہے، واجب ادا ہو گیا، اس میں کوئی کمی نہیں رہی، لیکن وہ جو واجب اللہ کی بارگاہ مقبول ہونا تھا، اللہ کی بارگاہ میں اس کے بعد ملنے والا جو اجر و ثواب تھا وہ ثواب سے جو ہے محرومی رہے گی۔ تو لہذا کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ابھی 2-3 دن جو ہے باقی ہیں تو صدقہ فطر فوری طور پر ادا کریں۔ اور کیسے ادا کریں؟ غریب کا دروازہ کھٹکھٹائے، ان کے گھر پہنچے، وہ خود چل کر کے نہ بھکاری مانگ کے ہاتھ نہ پھیلائے، بلکہ وہ خود دے کر کے آئیں، اور اس کی پھر برکات کیا ملیں گی، آگے چل کر کے ان برکات کا بھی تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔